اللہ تعالیٰ نے جو دین ساری انسانیت کے لیے نازل فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے، اور اسلام ساری انسانیت کا مذہب ہے، ساری انسانیت کا دین ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، جتنے مذاہب کے ماننے والے آئیں گے، ان سب کے لیے نجات کا راستہ، ہدایت کا طریقہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ سب سے پہلے انسان اللہ کے سب سے برگزیدہ نبی، ساری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام ہے، ان کا دین بھی اسلام تھا، اور جتنے پیغمبر تشریف لائے تمام پیغمبروں کا دین بھی اسلام ہی رہا ہے، اور اسی دین اسلام کی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے خاتم المرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر یہ آیت نازل فرما کر سب کے لیے یہ پیغام دے دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو، اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور اسی اسلام پر اگر تم عمل پیرا ہوں گے، اسی اسلام کو تم قبول کریں گے تو تمہارے لیے اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہا کہ جو شخص بھی، جو آدمی بھی اس اسلام کو چھوڑ کر، جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی کا ہے، اس اسلام کو چھوڑ کر، اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کو، اس کے مذہب کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ شخص آخرت میں بہت بڑے گھاٹے میں اور نقصان میں ہوگا۔ یہ بنیادی نصیحت ہے، بنیادی پیغام ہے میرا، اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نبی اور پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ایسی 20 آیت قرآن میں موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سب کی طرف، سارے انسانوں کی طرف رسول اللہ کا بنا کر بھیجا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اب نجات کا راستہ صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام، اور اسلام سے ہٹ کر جتنے راستے ہیں یہ سب گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اس پر ایک حدیث سناتا ہوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، آپ نے سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کا جو راستہ ہے اس راستے کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے ایک لکیر آپ نے کھینچی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً ثم خط خطوطاً عن یمینہ و شمالہ، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی زمین پر، اور اس کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی، پھر سیدھی لکیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی رکھ کر قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ پورے ہوش کے ساتھ، پوری سمجھداری کے ساتھ چل رہے ہیں، اسی راستے پر تم بھی چلو، ولا تتبعوا السبل، اور ایک آیت میں فرمایا کہ پگڈنڈیوں پر مت چلو، دوسرے راستوں پر مت چلو، اگر تم دوسرے اسلام سے ہٹ کر دوسرے راستوں پر چلو گے تو وہ راستے تم کو اس سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے اور جہنم میں لے جائیں گے وہ۔ اس لیے جنت میں جانا چاہتے ہیں
کون نہیں چاہتا جنت میں جانا؟ کس کو جو ہے جنت کی طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے؟ لیکن جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو جنت میں داخل کر دیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، تو وہ بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ آج انسان اپنے خالق کو بھول گیا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو بھلا چکا ہے، اور صرف دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آخرت نہیں معلوم، مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں معلوم، معلوم بھی ہے تو اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔